خدام یسوع مسیح کے جلالی اور قدوس نام میں آپ سب کو سلام عرض کرتا ہوں۔ آج کا ہمارا چیپٹر جو ہے یہ عہد عتیق کی تاریخ کے حوالے سے ہے، یعنی عہد عتیق کی تاریخی حقیقت، یہ ہمارا موضوع ہے بیسکلی۔ تو اس تاریخ کے اوپر غور و خوض کرتے ہوئے جو ہماری سمجھ میں آتی ہے بات، اس کو سب سے زیادہ اہمیت دینا لازم ہے، کیونکہ اگر ہم اہمیت نہیں دیتے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ اس بچے کو جسے زبردستی نام اور تاریخ یاد دلائی جاتی ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ یہ سوچتا ہو کہ تاریخ کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ ایک غیر ضروری بوجھ جو اس کی گردن کے اوپر لاد دیا جاتا ہے اور اسے ذہنی دباؤ کا شکار کر دیا جاتا ہے۔ دراصل تاریخ ایک اچھا استاد ہے۔ مارٹن لوتھر فرماتے ہیں کہ تاریخ خدا کے کاموں، عدالت اور خدا کے محافظت کی خبر گیری کا موجب ہوتی ہے اور لوگوں کے اچھے اور برے کاموں کی سزا اور جزا کا علم بھی فراہم کرتی ہے۔ تاریخ سے ہم سیکھتے ہیں۔ ایک بندے نے کہا کہ جو تاریخ کو بھلا دیتے ہیں، تاریخ کو یاد نہیں رکھتے ہیں، تاریخ ہی ان کو رسوا کرتی ہے، تاریخ ہی ان کو ذلیل و خوار کر دیتی ہے۔ یہ سبق جو تاریخ عہد عتیق کی حقیقت جو ہے یہ ہمیں سکھاتی ہے، یہ سبق جس کا ہم آغاز کرتے ہیں، یہ ہمیں یوں بیان کرتا ہے کہ یہ سبق عہد عتیق کی مختصر نظر ثانی ہے جو باغ عدن سے خداوند یسوع مسیح کی پیدائش تک کا ذکر بیان کرتی ہے اور نسل انسانی کی روحانی حالت سے گراوٹ اور عورت کی نسل سے نجات دہندہ کی خوشخبری کا مشاہدہ پیش کرتی ہے۔ اب یہ سمجھ لیں کہ عہد عتیق کی تاریخ جو ہے یہ ایک فرد کے ارد گرد گھومتی ہے جس کا نام یسوع ہے، جو کائنات کا، دنیا کا، انسانیت کا نجات دہندہ ہے۔ اور یہ تاریخ جو ہے ہمیں ایک لائن کے اوپر چلنے کی توفیق اور علم فراہم کرتی ہے جو یسوع مسیح کے اوپر اس کا اختتام کر دیتی ہے۔ اب ہمیں تاریخ کو تقسیم کرنا ہے 4 حصوں میں، کیونکہ یہ عہد عتیق کی تاریخ 4 حصوں میں تقسیم ہوتی ہے، یعنی 4000 سال کا عرصہ بیان کرتی ہے۔ یعنی آدم سے نوح تک 1000 سال کا عرصہ ہے، نوح سے ابراہیم تک 1000 سال کا عرصہ ہے، اور ابراہیم سے داؤد تک 1000 سال کا عرصہ ہے، اور داؤد سے مسیح کی پیدائش تک کا 1000 سال کا عرصہ ہے۔ اور ان ہزار سالوں کی تاریخ میں کیا کچھ ہوا ہے وہ اگر ہم مختصر طریقے سے دیکھیں تو ہمیں اس کا جائزہ لینا بڑا ضروری ہے۔ یعنی پہلا 1000 سال جو آدم سے نوح تک کا ہے، اس میں کیا کچھ ہوا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ نوح کی اولاد جو تھی، قائن نے حابل کو مار دیا اور قائن جو ہے وہ ذلیل و خوار ہو گیا، اور اس کے بعد اس کا تیسرا بیٹا پیدا ہوا اور جس کا نام سیت تھا۔ اور سیت جو تھا اس کے دور میں لوگ جو ایماندار تھے، جو خدا کے بارے میں جن کو احساس تھا، جن کے اندر خدا کا روح کام کرتا تھا، وہ لوگ خدا کی عبادت یہوہ نام سے کیا کرتے تھے۔ اور بیچ میں ہی ایک اور پشت آئی، وہ اس پشت کی جو شخصیت تھی، بڑی شخصیت، اس کے بارے میں لکھا ہے وہ خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا اور وہ آسمان پر زندہ اٹھایا گیا، اس کا نام تھا ہنوک۔ یہ ایک ایکٹیویٹی ہے اس کی، ہنوک کی، کہ وہ خدا کے ساتھ ساتھ چلتا تھا۔ اب آدم سے نوح تک لمک کے گھر میں جو بیٹا پیدا ہوتا ہے جس کا نام نوح ہوتا ہے، اور یہ اگلے 10,000 سال کے پیریڈ کو شروع کرتا ہے۔ اور نوح، آپ جانتے ہیں کہ نوح نے ایک بڑی کشتی بنائی، اور نوح سے ابراہیم تک کے جتنے بھی واقعات ہوئے ہیں، میں مختصر ترین ان کا ذکر کرتا چلتا ہوں کہ کون کون سے واقعات ہوئے ہیں۔ جب سب سے پہلے تو نوح نے خدا سے حکم پا کر ایک کشتی بناتا ہے جس کی لمبائی 300 ہاتھ اور چوڑائی اس کی 50 ہاتھ اور اونچائی اس کی تھی 30 ہاتھ، اور یہ کشتی بہت بڑی تھی
जिसमें जोड़ा जोड़ा जानदारों का रखा गया। और नूह की जो रूहानी हालत थी वो भी ऐसी ही थी। मर्द रास्तबाज था, खुदा के साथ साथ चलता था और वो बेऐब ज़िंदगी गुजारता था। खुदा को उसकी ये रूहानी एक्टिविटीज़ जो थी ये बहुत पसंद आई और उसने उसे ज़िम्मेदार ठहराया और कश्ती बनाने का उसके साथ प्रोग्राम सेट कर दिया। और जब कश्ती 120 साल की उम्र में तैयार हो जाती है तो खुदा फिर नूह को और उसकी बीवी को और उसके 3 बेटों और एक बहू को तमाम जोड़ा जोड़ा जानदारों के साथ वो उस कश्ती में ले आता है और उस कश्ती का दरवाज़ा बाहर से अपने हाथ से बंद करता है। क्यों ऐसा करता है? क्योंकि वो जानता था कि अगर नूह अंदर से बंद करेगा तो वो बाहर से अपने ही कबीले, ख़ानदान, औलादों की आवाज़ें सुनकर वो दरवाज़ा खोल सकता है। जब नूह को दाखिल कर दिया गया कश्ती में, दरवाज़ा बंद कर दिया गया और उसके बाद फिर बारिश शुरू हुई, समुद्रों के पानी वहाँ जमा होना शुरू हो गए, तूफ़ान आ गया, ज़मीन फटकर पानी उगलने लगी और इस तरह से तूफ़ान पहाड़ों से भी ज़्यादा ऊंचा चला जाता है और कश्ती अरारात के पहाड़ पर जाकर टिक जाती है। अरारात के मानी है मखलसी का पहाड़। इसे मुख्तलिफ मज़हब के लोग इसे कोहे जूदी भी कहते हैं, मगर बाइबल मुक़द्दस उसको कहती है अरारात का पहाड़। अरारात का मतलब है मखलसी का पहाड़। और वो चट्टान जिसके ऊपर कश्ती टिक जाती है वो मखलसी की चट्टान होती है। और इस चट्टान पर जब कश्ती रुक जाती है तो खुदा ने फिर चूँकि तूफ़ान को बंद कर दिया था, तूफ़ान रुक गया था, पानी नीचे आने लगा, कश्ती पहाड़ के ऊपर टिक जाती है। और यहाँ पर हम अपनी ज़िम्मेदारियों को समझने की कोशिश करेंगे। ये कलीसिया की रास्तबाज़ों की एक जमात हमें नज़र आएगी जो कश्ती के अंदर थी और कश्ती के बाहर सब पाप था, जिसको खुदा ने ख़त्म कर दिया, फना कर दिया और ज़मीन को पाक कर दिया। और अब जब अभी नूह कश्ती में ही था, पानी मुकम्मल तौर पर नीचे नहीं आया हुआ था, तो नूह ने सर्वे करने के लिए एक परिंदे को उड़ाया जिसका नाम कौवा है। तो कौवे को किन किन खूबियों की बिना पर उड़ाया था? क्योंकि वो बहुत तेज़ उड़ सकता है, वो समझता है कि क्या हो सकता है, क्या होने वाला है, वो चालाक है, होशियार है, और इन खूबियों की बिना पर कौवे को उड़ा दिया गया। और कौवा वापस नहीं आता। क्यों नहीं वापस आता? कौवे की शख्सियत में ये खूबियाँ तो थीं, वाकई याद भी हैं कि कौवा बहुत तेज़ है, बहुत तेज़ उड़ सकता है, वो चालाक है, होशियार है, वो बहुत लंबा और तेज़ काम कर सकता है। मगर उसकी दूसरी साइड पे वो चीज़ें नहीं देखी थी जो ख़राब थी, जो मुनासिब नहीं थी। वो चीज़ें नूह ने नहीं देखी थी। यानी वो गंदी चीज़ खा सकता है, वो गंदी जगह पर बैठ सकता है, वो मालिक के साथ बेवफाई कर सकता है, क्योंकि वो पालतू जानवर तो है नहीं। अगर पालतू होता तो वो अपने मालिक के साथ वफादारी करता, मगर वो गंदी चीज़ें खा भी सकता है और गंदी जगह पर बैठ भी सकता है। चूँकि लाशें उसकी खुराक बन गई, जो इंसानों की भी थी, जानों की भी थी, जानदारों की भी थी। उन लाशों के पेश नज़र वो उधर ही खाता रहा, उधर ही बैठता रहा। हो सकता है वो कश्ती के इर्द गिर्द ही घूमता हो और या कश्ती के ऊपर भी रात काटता होगा। मगर जब वो वापस नहीं आया तो फिर खुदा के बंदा नूह ने मुंतखब किया इसको, कबूतरी को। हो सकता है कि नूह ने अपने बेटों से, अपनी बहुओं से, अपनी बीवी से मशावरत की हो और एक अच्छा नतीजा निकला कि जब कबूतरी को उड़ा दिया गया। और कबूतरी को जब उड़ाया गया तो वो वापस आती है। दूसरी बार फिर उड़ाया गया तो फिर वो जैतून का पत्ता लेकर आती है। तीसरी बार उड़ाया तो जब वो वापस नहीं आती तो नूह को अंदाज़ा हो जाता है कि अब ज़मीन पर से पानी नीचे चला गया है, क्योंकि जैतून के पौधों ने शगुफ़े निकाल ली हैं, उनकी कोंपलें निकल आई हैं। तो ये साबित हो गया कि कश्ती से बाहर आना चाहिए। जब वो कश्ती से बाहर आता है तो बाहर आकर उसने सबसे पहला काम जो किया है वो खुदा के हुज़ूर कुर्बानी चढ़ाई, शुक्रगुजारी की। और खुदा ने उस शुक्रगुजारी के नतीजे में
اپنی حضوری کا احساس دلاتے ہوئے وعدہ کیا۔ کیا وعدہ کیا؟ کہ میں پھر کبھی ایسے طوفان سے ساری دنیا کو فنا نہیں کروں گا، اور ایک دوہرا قانون بھی دے دیا۔ قانون یہ تھا کہ پہلی بات تو یہ تھی کہ گوشت کے ساتھ خون نہیں کھانا، کیونکہ خون میں جان ہے۔ دوسرا، خدا نے حکم جاری کیا کہ تو خون نہ کرنا، کیونکہ خون میں جان ہے۔ تو اب اس کا جو نشان تھا، عہد کا نشان، خدا نے قوس قزح کے طور پر، دھنک کے طور پر دیا، تاکہ جب بھی بارش ہو تو قوس قزح کو دیکھ کر ایماندار بندہ جو ہے وہ سمجھ لے کہ خدا پوری دنیا کو پانی کے طوفان سے کبھی فنا نہیں کرے گا۔ اب یہ سلسلہ چلتا ہوا آگے بڑھتا ہے۔ نوح کے 3 بیٹے جو پیدا ہوئے ہوتے ہیں، اس کے 7 ہوتے ہیں، اس کی بہویں ہوتی ہیں، اور یہ تینوں بیٹے جو ہوتے ہیں ان کی مختلف برکات ہوتی ہیں۔ حام کی برکات جو ہے یہ غلامی کی صورت میں اس کو ملتی ہے، اور حام کی نسل جو ہوتی ہے وہ اس کے 4 بیٹے ہوتے ہیں۔ کوش ہوتا ہے، کنعان ہوتا ہے، مصر ہوتا ہے، اور فوت ہوتا ہے۔ اور کوش کی نسل سے نمرود پیدا ہوتا ہے، جو بعد از وقت وہ بابل میں برج بناتا ہے، اور بابل جو ہے یہ موجودہ عراق ہے۔ آپ نیٹ کے اوپر دیکھ سکتے ہیں، بابل کے برج کے نشانات موجود ہیں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر تاریخ نہیں ہے تو کوئی کہانی جو ہے وہ سچی، یا تو سچی نہیں ہوتی، یا پھر اس کے اوپر شک کیا جا سکتا ہے۔ اگر تاریخ ہے تو آپ تاریخ کو جغرافیے کے ساتھ اس کو ڈھونڈ لیتے ہیں کہ فلاں وقت فلاں واقعہ ہوا تھا۔ آج کل تو خیر سائنس نے بڑی ترقی کر لی ہے، وہ جو انہوں نے آلات بنائے ہوئے ہیں وہ لگا کر دیکھ لیتے ہیں کہ یہ جو چیز ہے، یہ پرانی کھنڈرات ہیں، ان کو کتنی مدت ہو گئی، وہ تقریباً صحیح بتا دیتے ہیں کہ یہ اتنے 100 سال پرانی ہے۔ جی، پرانے عہد نامے کی تاریخ کا یہ حصہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، کوش جو ہوتا ہے یہ کنعان کا بیٹا ہوتا ہے۔ جو سم کی نسل ہوتی ہے، جو برگزیدوں کی نسل ہوتی ہے، بائبل مقدس نے اس نسل کو، یعنی حام کی نسل کو پہلا اٹھا ہونے کے ناطے سے بھی اور چناؤ کے ناطے سے بھی اس کو بڑی برکت دی ہے۔ اور آگے چل کے جب ہم دیکھتے ہیں تو اس کی نسل سے پھر ابراہم 10ویں پشت میں پیدا ہوتا ہے، جو خدا کا برگزیدہ بندہ ہوتا ہے۔ جی، اب ہم یہ دیکھیں گے کہ آدم کی ہوا کی ابتدا کہاں سے ہوئی۔ یہ ملک عراق، اس کے 2 نشان ہمیں نظر آتے ہیں، 2 ثبوت ہمیں ملیں گے۔ تاریخی لحاظ سے تو میں نے آپ کو بتایا کہ 4000 سال قبل از مسیح سے آدم کی تاریخ شروع ہوتی ہے، یعنی بنی نوح انسان۔ اس وقت عدن میں ایک باغ لگایا۔ عدن کے کئی ایک نام ہیں عدن کی سرزمین کے، یعنی عدن ہے، سنار کی سرزمین ہے، بابل کی سرزمین ہے، میسوپوٹامیہ بھی اس کو کہتے ہیں۔ کتابوں میں آپ، تاریخ کی کتابوں میں آپ انسائکلوپیڈیا اور ڈکشنری میں میسوپوٹامیہ لکھیں گے تو یہ دریائے دجلہ اور دریائے فرات کا درمیانی علاقہ ہوگا۔ یہی وہ علاقہ تھا جہاں بابل کا برج بنا ہے، یہی وہ علاقہ تھا جہاں نوح نے کشتی بنائی تھی۔ اور جو بابل کا برج ہے، یہ آپ یاد رکھیں کہ کنعان کی، حام کی نسل کا جو تھا کوش، اس کے بیٹے نمرود نے اس کو بنانا شروع کیا تھا۔ لیکن ایک بہت بڑا واقعہ سرزد یہ ہوا کہ سرزد نہیں کہنا چاہیے، ایک واقعہ رونما ہوتا ہے جو زبانوں کے بدل جانے کا واقعہ ہے۔ یعنی خدا نے جب وہ بنا رہے تھے برج کو، بہت اونچا بنا رہے تھے، تو وہ اس لیے بنا رہے تھے کہ ہم خدا کے تخت تک پہنچ سکتے ہیں، آسمان تک پہنچ سکتے ہیں، یعنی اپنے آپ کو وہ بڑا بنانے کی کوشش کر رہے تھے، یا پھر یہ اپنے لیے پناہ گاہ کہ ایسا کبھی طوفان آئے تو ہم اس کے اوپر چڑھ جائیں گے، پناہ لے لیں گے۔ یہ دونوں باتیں خدا کو پسند نہیں تھیں، اس لیے خدا نے پھر اپنا طریقہ اختیار کیا کہ ان کی زبانوں میں اختلاف پیدا کر دیا۔ اور یاد رہے کہ یہاں پر جب ہم بڑے بڑے برج، بڑے بڑے کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں،
جب ناکام ہو جاتے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری زبانوں میں اختلاف ہو جاتا ہے، ہماری سوچ میں اختلاف ہو جاتا ہے۔ بے شک ہماری زبان تو اپنی ہی رہتی ہے، مگر ان کے اندر کی زبان جو ہوتی ہے، سوچنے کی زبان، وہ بدل جاتی ہے، اور اس طرح سے ہمارے اچھے کام یا بابرکت کام یا انجیل کے کام جب نامکمل ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زبانوں میں اختلاف ہو گیا ہے۔ ہم وہ کچھ نہیں کر سکتے جو خدا چاہتا ہے۔ اس کے لیے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہماری زبانوں میں اختلاف نہ ہو، اتفاق، محبت اور یگانگت اس میں رہے۔ جب نوح کی نسل میں سے ایک اور شخصیت 9ویں پشت میں جب پیدا ہوتی ہے تو اس کا نام ہوتا ہے تارا۔ تارا کے گھر میں ایک بیٹا جو پیدا ہوتا ہے وہ پیدا ہوتا ہے، اس کا نام ہوتا ہے ابراہم۔ اچھا، یہاں یاد رہے کہ ابراہم تک کا دور جو ہے یہ اسی بابل کی سرزمین کا ہے۔ ابراہم ادھر ہی پیدا ہوا تھا، ادھر ہی وہ بت پرست خاندان میں اس کی پیدائش ہوتی تھی۔ تارا اور اس کے باقی بیٹے بھائی وہ سب جو تھے قبیلہ وہ بت پرستی کرتا تھا، اور بعض لوگوں کا خیال ہے کہ وہ بت خانے کا متولی بھی تھا۔ بعض کہتے ہیں کہ وہ بت بنانے کا انڈسٹریل آدمی تھا، بیچتا بھی تھا، اس کا ایک بہت بڑا بزنس تھا۔ مگر خدا نے اس خاندان میں سے ایک شخصیت کو نکالا جس کا نام ابراہم تھا۔ اس نے اوائل عمری ہی میں یہ محسوس کر لیا کہ یہ بت کوئی چیز نہیں ہے۔ وہ منفرد سوچ رکھتا تھا۔ خدا نے اس کے اندر یہ بات ڈالی تھی کہ وہ بت پرستی نہیں کرے گا، لیکن ایک بات کو اس نے ملحوظ خاطر رکھا ہے۔ یہاں سیکھنے کی بات جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ایک بات کو اس نے ملحوظ خاطر رکھا، اگرچہ اس نے بت پرستی نہیں کی ہے، اس نے خدا کو ہی مانا ہے، زندہ خدا کو، آسمانی خدا کو ہی مانا ہے، مگر وہ بت پرستی سے نفرت کرتا تھا۔ لیکن جو بات اس نے ملحوظ خاطر رکھی ہے، اس نے اپنے باپ کو اپنے ساتھ رکھا۔ بعد میں جا کر موسیٰ کے دور میں خدا نے 10 حکموں میں یہ خاص حکم دیا ہے تو اپنے باپ اور ماں کی عزت کرنا۔ ماں کا تو یہاں تذکرہ بائبل مقدس میں نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس کے بارے میں فی الحال اس کہانی میں کوئی بات نہیں کرتا ہوں، مگر یہ بات ابراہم نے ملحوظ خاطر رکھی۔ اس کے دونوں بھائی جو تھے ہاران اور نحور، وہ شادیاں کر کے الگ ہو جاتے ہیں، مگر ابراہم اپنے باپ تارا کے ساتھ رہا، اور تارا کی مرضی کے مطابق وہ بابل سے نکلا ہے اور وہ ہاران میں آباد ہو جاتا ہے۔ اور جب ہاران میں آباد ہو جاتا ہے تو وہاں پر اس وقت تک وہ اپنے باپ کا ساتھ نہیں چھوڑتا ہے، بلکہ وہ اس کی موت تک اس کے ساتھ رہا، اپنے ہاتھوں سے اس کو دفن کیا اس نے، اور اس کے بعد پھر خدا اس کے ساتھ بات کرتا ہے۔ پہلا وعدہ ہاران میں خدا نے اس کے ساتھ کیا ہے۔ اور یہ یاد رہے کہ یہاں بات نمبر 2 جو سیکھنے کی بات ہے، جب ہمارا کسی مجبوری کی بنا پر نہ ہموار خاندانوں کے ساتھ، نہ ہموار لوگوں کے ساتھ، نہ ہموار ایمان والے لوگوں کے ساتھ ہمارا رشتہ رہتا ہے یا ہمارا رابطہ رہتا ہے تو خدا بات نہیں کرتا ہے۔ پہلے وہ ہمیں الگ کرتا ہے، پھر ہمارے ساتھ اپنے وعدوں کو یاد کرتا ہے، اور پھر وہ برکت پر برکت دیتا ہے۔ یہاں تک کہ یہ سٹوری جو ہے اس کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ یہ کہانی جو ہے یہ تقریباً 2000 اور 2000 سال تک کی سٹوری جو میں آپ کو سنا رہا ہوں، یہ سٹوری بہت ہی دلچسپ ہے جو بائبل مقدس میں ہو لکھی ہوئی۔ پیدائش پہلے باب کی پہلی آیت سے شروع کر کے جب ہم پہنچتے ہیں یہاں پر نوح کے یعنی ابراہم تک پہنچ جاتے ہیں تو یہ عرصہ ہوتا ہے 2000 سال کا۔ اب جیسے میں نے پہلے کہا کہ اس کو جب تقسیم کریں گے، 2 ادوار کو تقسیم کریں گے تو یہ 4 ادوار بن جائیں گے۔ پہلا دور آدم سے نوح تک کا 1000 سال کا دور ہے، اور نوح سے ابراہم تک کا 1000 سال کا دور ہے۔ اس دور میں کیا کچھ ہوا ہے؟ یعنی نوح سے جب ابراہم تک پڑھتے ہیں تو وہاں ایک اور بڑا عجیب و غریب واقعہ ہوتا ہے۔ اس واقعے میں لکھا ہوا ہے کہ
اس کے دور میں یعنی فلج کے دور میں زمین بٹی، زمین بٹ گئی۔ اب اس کے دو معنی لیے جاتے ہیں تاریخ میں۔ ایک تو کہتے ہیں کہ قومیں جو تھیں وہ زمین کے اوپر بکھر گئی، مگر دوسرا جو خیال ہے وہ زیادہ قریب ہے کہ زمین جو ہے یہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، جزیرے بن گئے، سمندر کا پانی جو ہے ان جزیروں کے درمیان میں آ جاتا ہے، اور اس کا ثبوت وہ یہ دیتے ہیں کہ اگر ان ٹکڑوں کو، جزیروں کو آپس میں جوڑیں تو وہ بڑی آسانی سے جڑ جائیں گے، ایک گولہ بن سکتا ہے۔ اس میں درست کیا ہے اس کے بارے میں میں کچھ نہیں کہتا ہوں، مگر اس دور میں زمین بٹ گئی۔ یاد رہے کہ زمین تو بٹ گئی، مگر ہمارے ذہن، ہمارے دل خداوند کے ساتھ یکجا رہنا چاہیے۔ تاریخ ہمیں سمیٹ لیتی ہے، تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ ہمیں کہاں کھڑے ہونا ہے، لیکن ہمیں یہ اس کی تشریح آج کے دور میں، آج کے فیشن بدل جانے سے بدلنی نہیں چاہیے، بلکہ خدا کا کلام ہمیں اس تاریخ کے ساتھ وابستہ کر کے ہمیں آگے بڑھنے کی توفیق دیتا ہے، تاکہ ہم بنیادی ایمان جو ہمارا ہے وہ بائبل مقدس کی بنیاد پر رکھیں اور اسی ایمان کے اندر ترقی کرتے جائیں۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ اگلا حصہ میں اگلے ایپیسوڈ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اگر کہیں سے کوئی کنفیوژن ہو تو آپ میں کمنٹس میں سوال لکھ سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں کہ جہاں سمجھ نہیں آئی تو نیکسٹ میں ہم آپ کو بتا سکتے ہیں۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے، آمین۔